بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے خالق مالک خدا رب کی معرفت حاصل کرے، اور خدا کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے دیکھیں تو اللہ کی ایک صفت مدرک ہے۔ مدرک کا کیا مطلب؟ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا درک کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں دل میں کوئی خیال گزرتا ہے تو اللہ اس سے بھی آگاہی رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جاننے والا ہے، اس میں یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اللہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی چیز کو سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ کے ذریعے، سنتا ہے کان کے ذریعے، تو پھر اس کا نعوذ باللہ مطلب یہ ہوگا اللہ ان اعضاء کا محتاج ہے۔ پھر یہ ضروری ہوگا کہ اگر یہ اعضاء ہوں گے تو اللہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور جو کسی چیز کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور پھر خدا پر مخلوق کی طرح کی صفات کی تعریف نہیں ہوتی۔ مثلا مخلوق پر جیسے بچپنا، جوانی، بڑھاپا ہے، خدا ایسے حالات سے نہیں گزرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے وہم یا ہماری سوچ سے بلند و برتر ہے، اور جس قدر ہم اس کی صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کر سکیں یہی ہمارے لیے غنیمت ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتا ہوں تو نہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی خالق کی ذات کی حقیقت کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اس کی معرفت کے لیے بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ اس کی معرفت کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن حصول ذات کے ذریعے نہیں بلکہ صفات کے ذریعے حاصل کریں گے۔ کہ جتنی ہم اس کی صفات کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اتنی ہمارے دل میں خدا کی معرفت بڑھتی جائے گی، اس کی عظمت بڑھتی جائے گی۔ اور جس بندے کو خدا کی معرفت کا ادراک ہوتا ہے، اس کی شان و قدر و منزلت کا پتہ ہوتا ہے، وہی شخص خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہی شخص خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے اور اپنی پیشانی اس ذات کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اور اس لیے جو خضوع و خشوع کی آخری انتہا ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ مثلا خضوع و خشوع کی آخری انتہا یہ ہے کہ میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دوں اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کروں، اور یہ آخری جو حد ہے خضوع و خشوع کی، یہ صرف اس ذات کے لیے سزاوار ہے، اس کے حق میں جو خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین کی بلندی کے درجات کے لیے بلند اگر اس ہفتے کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں تو 12 ربیع الثانی کو سب سے پہلے ہجرت کے پہلے سال میں نماز پنجگانہ اس صورت میں کہ فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ہے، وہ فرض قرار دی گئی۔ اور پھر 13 ربیع الثانی اور ہجرت کے 132ویں سال بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور پھر 14 ربیع الثانی ہجرت کے 66ویں سال یعنی 66 ہجری میں جناب مختار سقفی اپنے انقلاب کی ابتدا کر رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام کے لیے اپنی کوششیں شروع کر رہے تھے۔ اب سب سے پہلے اگر نماز کے حوالے سے دیکھیں تو اس حوالے سے جو مکتب اہل بیت کے معتبر روایات ہیں ان کے مطابق کہ یکم ہجری میں یہ جو حکم ہے کہ 12 ربیع الثانی کو اس صورت میں نماز فرض عائد ہوئی، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے جب مکہ میں مسلمان تھے تو نماز ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے مشہور روایات سنی ہوگی علماء فتاویٰ سے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی اپنے چچا زاد کی قوت بازو بند ہوئے، انہیں دیکھا کہ رسول نماز ادا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے قریب، تو آپ بھی ان کی ابتدا میں نماز ادا کیجیے۔ پھر ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جب شروع میں رسول خدا نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی ابتدا میں یا مولا علی پڑھتے تھے یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پڑھتی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا مولا کائنات جناب خدیجہ کوئی عبادت کیا کرتے تھے نماز کے ذریعے. اس لیے جو ہماری معتبر روایات ہیں ان کے مطابق اس سے پہلے بھی نماز واجب تھی، لیکن نماز فرق یہ تھا کہ شروع میں وہ 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر فجر کی ہے تو وہ بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ظہر کی بھی 2 رکعت، عصر کی بھی، اور مغرب و عشاء کی بھی. اور پھر رسول خدا پر خدا نے یہ چھوڑ دیا تھا کہ جب وہ بہتر مصلحت سمجھیں تو اس وقت اپنی امت کو اس طرح سے نماز کا حکم دے کہ وہ سفر میں جب شرعی سفر ہو تو اپنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت میں تبدیل کر دے، اور جب حضر میں موجود ہو تو وہ اس ترتیب سے کہ ظہر میں وہ جو پہلے 2 پڑھتے تھے تو اضافہ کر لیا جائے گا، عصر میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور عشاء میں بھی، اور مغرب میں رسول خدا نے 1 رکعت کا اضافہ کیا. پھر اس حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں کہ یہ جو رکعات کی تعداد ہے، آیا کہ رسول خدا جب معراج میں گئے اس وقت معین کی گئی، یا جب امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت رسول خدا نے یہ اضافہ کیا تھا. دونوں طرح کی روایت احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن اگر ہم اپنے حوالے سے ایک عبادت کے طور پہ نماز کو دیکھیں تو نماز وہ عبادت ہے جو ہمیں سابقہ انبیاء سابقہ امتوں میں بھی نظر آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہندول پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، وہ قرآن کی آیت ہے، یہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی اب خدا سے ملاقات کے لیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے، لیکن انہیں تحفہ کیا دیا کہ اگر تم یہ اپنے دل میں میری یاد محسوس کرتے ہو اور میرے ذکر کو قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جو انہوں نے دعا مانگی صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اس کے بعد کہا کہ بارے الہ کہ میری اولاد اور میری ذریت کو نمازی قرار دے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میں اللہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نماز بھی قائم کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں. یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں باقی سابقہ امتوں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں نظر آتی ہے. اور پھر یہاں تک کہ مسلمانوں کو حکم ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان پر ایک مقررہ وقت پر نماز کو فرض قرار دیا ہے. یعنی اب اگر ہم نماز اپنی زندگی میں دیکھیں یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے صدا دے کے بلایا جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کے لیے آواز دی جائے کہ دیکھیے جس کا زکوٰۃ کا وقت ہو گیا ہے اور آئیے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیجیے. نہیں، حج کے لیے صدا نہیں لگائی جاتی، اسی طرح خمس کے لیے نہیں لگائی جاتی، اسی طرح جہاد کے لیے صدا نہیں لگائی جاتی. واحد ایک عبادت ہے کہ جس کے لیے صدا دے کے بلایا جاتا ہے، اور باقی شریعت اسلام نے اس کے لیے ایک عبادت علیحدہ سے معین کی جسے ہم اذان کہتے ہیں. اذان کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا اعلان کرنا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا یعنی واحد یہ عبادت ہے کہ جس کے لیے علیحدہ اعلان کیا جاتا ہے اور صدا دے کے بلایا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اور بلکہ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی خلقت کا ایک جو اصل بنیادی ہدف اور مقصد ہے وہ یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں. اب دیکھیے اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر انسان اس طرف متوجہ ہو، اب ہر بندہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. جو سب سے پہلا موبائل ایجاد ہوا فرسٹ جنریشن تھی. اب کہتے ہیں کہ اس میں صرف یہ تھا کہ آپ کال کر رہے تھے اور کال سن رہے تھے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن آیا، اس کے اندر اور ٹولز فیچرز کا اضافہ کر دیا. اب تھرڈ جنریشن، اب جیسے ہم فورتھ جنریشن استعمال کر رہے ہیں. اگر اس اینڈرائڈ موبائل میں آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور ایپس استعمال کرتے ہیں، مثلا ایک دکاندار ہے تو وہ اپنا حساب بھی موبائل کے اندر رکھتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنی ساری مارکیٹنگ کا حساب اس کے اندر رکھتا ہے. اگر ہم کسی اور
شخص سے چاہتے ہیں کہ مثلا ڈاکٹر تک رسائی حاصل کرنا، آرکیٹیکٹ، انجینئر تک، ایک ایپ ہمیں وہاں تک رسائی حاصل کرنا ہے، لیکن اصل اس کا بنیادی ہدف اور مقصد کیا ہے کہ ہم نے دوسرے سے بات کرنے کے لیے کال ملانی ہے یا ہمیں وہ کال کر سکے۔ اب کوئی بھی ایپ استعمال کر رہے ہو تو ہر ایپ اپنا فنکشن اس کو چھوڑ دیتی ہے جب آپ کو کال آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں یا واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ واٹس ایپ پر بھی کال کر رہے ہو تو اصل جو اس کا بنیادی ہدف اور مقصد تھا پھر بھی آپ کو کال موصول ہوگی۔ اس کا مطلب آپ مثلا 5th جنریشن کے لیے سائنسدان کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اور زیادہ فیچرز بڑھا دیے جائیں، لیکن اصل ہدف اور مقصد کیا تھا؟ کال کی جائے اور کال ہمیں آنی چاہیے، دوسرے تک بات پہنچائی جائے اور اپنی بات سنی جائے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے موبائل آپ ایک ڈیوائس دیکھ لیجئے کہ جب اسے بنایا گیا تو اس کا اصل ہدف اور مقصد ہے کہ ہر صورت میں وہ کام ضرور کرتی ہے۔ اشتری انسان زندگی کے جس شعبے میں بھی چلا جائے، وہ جتنا زیادہ خود کو مصروف کر دے، وہ وزارتوں تک پہنچ جائے، وہ مشیر کی کرسی تک پہنچ جائے، وہ جتنا بڑا بھی پڑھا لکھا انسان بن جائے، اسے یہ غافل نہیں ہونا چاہیے کہ میری ہدف اور زندگی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ جیسے ہی اللہ ندا دیتا ہے حی علی الصلاۃ، ہمارا فرض ہے ہم ہر کام چھوڑ کے فوراً لبیک کہتے ہیں، خدا کے گھر کے جانے لگ جائیں۔ واحد یہ عبادت ہے جس کے لیے ندا دی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری اگر یہ آپ نماز عبادت دیکھیے جو دن میں 5 دفعہ فرض ہوتی ہے، روزہ مہینے میں سال میں 1 دفعہ واجب ہے، لیکن اس کے بھی کنڈیشن ہے، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہے۔ حج زندگی میں 1 دفعہ واجب ہے، لیکن وہ بھی اگر صاحب استطاعت ہے بدنی اور مالی طور پر۔ زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو تب واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جو ہر روز آپ پہ 5 دفعہ واجب ہوتی ہے اور اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی صحت مند ہے اس پر بھی نماز واجب ہے، بیمار ہے اس پر بھی واجب ہے، کوئی حالت خوف میں ہے اس پر بھی نماز واجب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دریا یا سمندر میں غرق ہو رہا ہے اور نماز کافی وقت ہو رہا ہے، اس نے نماز ادا نہیں کی، تب بھی اس پر نماز واجب ہے۔ ہر نماز کے طریقوں میں فرق ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے دائیں کروٹ یا دبائیں کروٹ، یہاں تک کہ اگر اس قابل بھی وہ نہیں تو فقہاء علماء حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ وہ دل میں ارادہ کر لے خدا کی بارگاہ میں وہ نماز کے لیے ادائیگی کے لیے تیار ہے، کسی صورت میں یہ معاف نہیں ہوتی۔ اور پھر نماز خود ہمارے لیے فائدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جب ایک انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اگر انسان نماز اس کی روح نماز کے ساتھ ادا کرے تو آپ میں سے ہر ایک دیکھیں گا کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نہ بے حیائیوں سے روکتا ہے، نہ بری باتوں سے روکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری نماز روح نماز سے خالی ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں حاضری تو لگوانے آ رہا ہوں، لیکن وہ جو نماز مجھے گناہوں سے نہیں روک پائی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میں نماز میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ورنہ خود اللہ نے جو کہا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ تمہاری نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام سے یہ قول مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحسنات سے ایک مراد یہ ان الصلوات، یہ جو تمہاری نمازیں ہیں، جب نماز تم پڑھتے ہو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان نے فجر سے ظہر کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی گناہ سے زد ہوا، جب وہ مصلی عبادت پہ آتا ہے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بیٹھ کے کہتا ہے تو گویا وہ حقیقی معنی خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ روح نماز کیسے آئی؟ ہم عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دنیاوی کام میں مشغول تھا، نماز کا وقت کو جماعت ہوئی، میں سیدھا آیا، اللہ اکبر کہا، نماز میں شامل ہو گیا۔ نہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ آپ پہلے آ کے نماز سے تھوڑی دیر پہلے مصلی عبادت پہ بیٹھے، جسم کو نہیں اپنی روح کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیجیے، اپنے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے اور یہ تصور کریں میں کس کی بارگاہ میں آیا۔ اور مثال دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ کل آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو،
آپ ایک رات پہلے اس سے تیاری شروع کر دیں گے، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میں نے وہاں جب جانا ہے میرے جوتے کیسے ہونے چاہیے، کن افراد کو میں نے ہمراہ لے کے جانا ہے۔ اگر یہی ہم ذہن میں تصور کریں کہ جو ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور شاید دنیاوی بادشاہ تو لوگوں میں اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ ہر وقت ہم پر اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اس لیے اس بادشاہ کی پہلے اپنے ذہن میں قدر و منزلت کو پیدا کیجیے۔ آپ آئیے، بیٹھ جائیے، تصور کیجیے میں کس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اپنا تعلق دنیا سے ترک کر دیجیے اور خدا سے اپنا تعلق جوڑ دیجیے۔ اب اس کے بعد جب آپ اقامت کہیں گے اور ایک آپ لفظ تک کہیں گے، مطلب پہلا جملہ ہی ہے اللہ اکبر۔ اب اکبر کا یہ مطلب کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے نہیں، اس کے مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر چیز سے کوئی حجم میں بڑا ہے۔ خدا تو حجم، زمان و مکان ان چیزوں میں سماتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز سے بہت عظیم اور بڑا ہے کہ اللہ کی کسی چیز سے توصیف بیان کی جائے۔ یعنی میں اللہ کی آپ کے سامنے کوئی توصیف بیان کر سکوں، صرف بیان کر سکوں اللہ کیسا ہے، نہیں، میں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ اس سے بھی عظیم اور برتر ہے۔ اگر میں اقامت کہتے ہوئے ذہن میں یہ تصور کروں گا تو یقیناً میرا دل خود بخود دنیا سے ختم ہو گئے، خدا کی بارگاہ میں خدا کی ذات سے جڑ جائے گا جب ہم اقامت کہہ دیں۔ اور دیکھیے تکبیرۃ الاحرام کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں کہ گویا، اور نیت زبان سے تلفظ کا نام نہیں، اصل ارادہ قلبی کا نام ہے، یعنی جو میرے دل میں ارادہ ہے، مثلا میں کس ارادے سے مسجد میں آیا ہوں، اگر میں زبان سے تلفظ ادا نہ بھی کروں، میرا ارادہ قلبی ہے، میں نے اللہ اکبر کہہ دیا، میری وہ نیت ہے۔ زبان سے ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، مثلا میں نے زبان سے جب یہ تلفظ ادا کیا تو یہ اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ بار الہ میرے دل اور میرے زبان میں کوئی فرق نہیں، جو بات میرے دل میں ہے میں اسی کو زبان میں لا رہا ہوں۔ اور جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تکبیرۃ الاحرام میں اگر ہاتھ اٹھانا علماء متاخرین کہتے ہیں مستحب ہے، لیکن جب اٹھائے جائیں گے مستحب کیسا ہے کہ انسان اپنی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے۔ ہم سے اکثر کچھ ایسے کر لیتے ہیں اور کچھ ویسے اور طریقے سے۔ مستحب یہ ہے کہ میری ہتھیلیاں تو قبلہ کی جانب ہو اور کانوں کے برابر بنے کی ہو، اللہ اکبر، یہ مستحب ہے تکبیرۃ الاحرام کہنا۔ لیکن اس کے بھی اگر ہم واضح اور فلسفہ دیکھیں، جب میں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ میں خالی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں دنیاوی مفاد کو سب چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے جسم اور روح کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ قیام کی صورت میں جو قرات کرتے ہیں، واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد کسی اور سورت کی تلاوت کی جائے۔ یہ واجب ہے واجب نماز میں کہ الحمد کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد کسی اور سورت کی، اور پھر اس میں اگر سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ القدر کی تلاوت کی جائے، جیسے کہ امام زمانہ کی ایک توقیع میں یہ بنتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے توقیع میں ایک سوال کے جواب میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے جو انسان نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ القدر نہیں پڑھتا، اس کی نماز کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ اور پھر جب امام کے نائب نے امام سے ملاقات کی اور امام نے کہا کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں باقی صورتوں میں بھی تو فضیلتیں ہیں کہ مثلا سورہ کوثر پڑھو گے آپ کو فلاں فضیلت ملے گی، سورۃ التکاثر پڑھو گے فلاں فضیلت، سورہ زلزال پڑھو گے فلاں فضیلت، تو مولا آپ نے ایک سورت کے بارے میں کیوں کہا؟ امام نے فرمایا کہ سورۃ القدر کی اس قدر فضیلت ہے، اگر وہ باقی صورتوں کو چھوڑ کے خاص اس کو پڑھے گا اللہ سے سورۃ القدر کا بھی تمام فضیلت حاصل ہوگی اور باقی صورتوں کی بھی شان سے حاصل ہوگی۔ چلو وقت نہیں ہے، بس ایک 2 چیزیں متوجہ کرنے کے لیے، جب آپ باجماعت نماز پڑھتی ہیں اس میں پہلی 2 رکعتوں میں خاموش رہنا واجب ہوتا ہے،
یعنی جب حالت قیام میں آپ ہو، پیش نماز قرات کر رہا ہو، اگر پیش نماز آہستہ سے بھی قرات کر رہا ہو جیسے ظہر اثر میں ہوتی ہے، اس میں بھی خاموش رہنا واجب ہے جو مقتدی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو وسوسے آ رہے ہیں، میرا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ ذکر خدا جیسے سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے الحمد اور دوسری صورت نہیں پڑھنی، خاموش رہنا ہے۔ آپ ذکر رکوع، سجود، تشہد وغیرہ پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے جو باجماعت نماز، جب آپ نیت کرتے ہیں تو آپ ابتدا کی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جو پیش نماز ہے اس کے ساتھ آپ پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں، اور ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پیش نماز کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب اگر کوئی باجماعت نماز میں پیش نماز سے پہلے تکبیر کہہ رہا ہے، پیش نماز سے پہلے رکوع کر رہا ہے، پیش نماز سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز باجماعت نہیں ہے، اس کی نماز پورا کرے۔ اور اگر کوئی عمل یہ کر رہا ہو، متوجہ کرنے کے باوجود یہ کر رہا ہے، اس کی باجماعت نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر صرف ایک دو جوابوں کو کہوں گا، اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں۔ جب آپ باجماعت نماز کے لیے آگے تو آپ ایک لحظے کے لیے صبر کر لیں، جب پیش نماز رکوع میں چلا جائے پھر آپ رکوع کیجیے، جب رکوع سے سر اٹھا لیں پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیے، جب پیش نماز سجدے میں جائے تب آپ سجدے میں جائیں۔ اس لیے کہ ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے افعال ہیں وہ پیش نماز کے بعد سر انجام دینے ہیں۔ ہاں ذکر میں کوئی حرج نہیں، مثلا پیش نماز نے ایک دفعہ کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس سے نماز باطل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ افعال اس سے پہلے سر انجام دیں گے تو پھر آپ کی نماز میں اشکال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔